تو اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ طلاق کہہ بیٹھتا ہے تو اس سے فوراً وہ ڈانگ سوٹا شروع ہو جاتا ہے، ناراضگی ناچاکی شروع ہو جاتی ہے، بندوقیں نکل آتی ہیں۔ بھئی ایک معاشرتی مسئلہ ہے، دو بندے اللہ کے نام پر جمع ہوئے، پہلے تو انہیں ضروری ہے کہ وہ اپنے اس جمع ہونے کو آخرت کی نظر سے دیکھیں کہ ہمیں اللہ کے نام پر ہم ایک دوسرے پر حلال ہیں اور ہمیں اس معاہدے کو بہرحال نبھانا چاہیے۔ خامیاں خوبیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ مجھ سے ایک دوست نے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیوی کو طلاق دے دوں اور ایک اور شادی کروں۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں گزار ہو سکتا طلاق دے دو، لیکن دوسری شادی کسی عورت سے نہ کرنا۔ کہنے لگا آپ نے عجیب بات کی، شادی عورت سے نہیں کروں گا، کس سے کروں گا؟ میں نے کہا عورت سے کرو گے تو لم سم ایسی وہ بھی ہوگی اس کی جس بات سے خفا ہو شاید اس میں یہ نہیں ہوگی، اس میں کوئی اور کمزوری ہوگی، وہ تمہیں زیادہ پریشان کرے گی۔ تو بجائے اس کے کہ ایک نیا تجربہ کرو، ایک نیا ساتھی بناؤ، اس میں پتہ نہیں کیا کمزوریاں ہوں، اس کی بجائے یار یہ جس کی سمجھ آ گئی ہے اسی کے ساتھ گزارا کر لو تو فائدے میں رہو گے۔ کیونکہ عورت آخر عورت ہے، انسان آخر انسان ہے، مرد میں بھی خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، عورتوں میں بھی خوبیاں ہمارے کتنے دوست احباب ہیں ہمارے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ان میں خامیاں بھی ہمیں نظر بھی آتی ہیں، تو کیا انہیں ذکر سے روک دے؟ انسان ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ذکر ایک دوا ہے، اگر تھوڑی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا تو انشاءاللہ زیادہ دوا سے ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو کم از کم صحت کے لیے علاج تو کر رہا ہے، اللہ یہی قبول کر لے گا اور آخرت میں اسے معاف کر دے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اس چیز کا احساس کیا جائے اور میاں بیوی دونوں احساس کریں تو وہ کمزوریاں رفع بھی ہونے لگ جاتی ہیں، اللہ کریم کرم فرماتا ہے تو وہ رفع بھی ہونے لگ جاتی ہیں۔ دوسری شادی کی اجازت جو اسلام نے دی ہے وہ اس لیے نہیں دی کہ تماشا بنائے پھرو، بلکہ اتنی سخت شرط عائد کی ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو پسند ہو دو عورتوں سے شادی کرو، تین سے کرو، چار سے بیک وقت کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہو یخافا اللہ تعدلوا، اگر خطرہ یہ ہو کہ ان دو میں برابر انصاف نہیں کر سکوں گا، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کافی، پھر دوسری کی اجازت منسوخ ہو گئی۔ یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا، یہاں مصیبت یہ ہے کہ آدمی کو بات کرے تو اس کے پیچھے سوٹے لے کے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اس موضوع پہ لکھا تھا کہ یہ آیت دوسری شادی کی اجازت کو منع کر دیتی ہے، اس پہ مولویوں نے بڑا شور کیا اور اس غریب کو پتہ نہیں کتنا بھجایا اور کیا کچھ اس کے پیچھے الزام لگا، لیکن حق یہ ہے کہ قرآن واضح بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے آپ پر یہ بھروسہ نہ ہو کہ تم دونوں میں برابر انصاف کر سکو گے، دونوں کو برابر روزی فراہم کر سکو گے، دونوں کو برابر تحفظ فراہم کر سکو گے، دونوں کو برابر لباس جو زندگی کی ضروریات مرد کے ذمے ہیں، جو سلوک مرد کے ذمے وہ دونوں سے برابر کر سکو گے، تب دوسری کی اجازت ہے۔ اور اگر یہ خطرہ ہو کہ میں دونوں کے برابر نہیں، یا ایک کو بھگا کر میں نے دوسری کرنی ہے، تو میرے قرآن کے مطابق تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ یخافا اللہ تعدلوا فواحدۃ، اور کیا ہوتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ اگر یہ خطرہ ہو کہ دونوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی شادی کی اجازت ہے، پھر ایک ہی رکھو۔ اگر دو کرتے ہو تو پھر جو تمہارے ذمہ ہے وہ آپس میں سلوک رکھے نہ رکھے، جو تمہارے ذمہ ہے، ایک کو جیسا گھر دیا دوسرے کو بھی ویسا گھر دو، ایک کو جیسا کھانا دیتے ہو دوسرے کو ویسا کھانا دو، ایک کو جیسے اخراجات دیتے ہو دوسرے کو ویسے اخراجات دو، ایک کے پاس جو سہولتیں ہیں وہ دوسرے کے پاس بھی ہوں، تو درست ہے دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو۔ لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے، یہ خطرہ ہے، یہ خافا، تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ مجھ سے عدل نہیں ہو سکے گا، تو پھر تمہیں ایک ہی شادی کی اجازت ہے۔ اس بات پہ پھر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لوگوں نے مزے سے کر رکھی ہوتی ہیں، ایک کو بھگا دیا ایک اور کر لی، دوسری کو بھگا دیا ایک اور کر لی، تیسری کو بھگا دیا،
اور کو طلاق بھی نہیں دیتے کہ کم از کم پابند تو ہیں. اب یہ تو کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. اچھا ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں ناشاکی ہو گئی, انہوں نے سمجھا کہ ہمارا آپس میں گزارا نہیں ہو سکتا, طلاق ہو گئی. اب ایک طلاق رجعی ہوتی ہے کہ اگر عدت کے اندر ان کی آپس میں صلح ہو جائے تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. دو طلاقیں ہو جائیں, ان کی صلح ہو جائے تو نکاح کرنا پڑتا ہے. تین طلاقیں ہو جائے قصہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن طلاق کا نام آتے ہی وہ لڑکی کے میکے والے بندوقیں نکال لیتے ہیں. وہ عزت کا مسئلہ درمیان میں آ جاتا ہے. ہماری بیٹی کو یہ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اگر تم کسی خاتون کو طلاق, اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور اس کی عدت بھی گزر جاتی ہے. یہ دو طلاق تک ہے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, تو اگر میاں بیوی کی صلح ہوتی ہے اور وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتا تو اسے آن کا مسئلہ نہ بنا. اب اس کے بھائی یا اس کے کنبے یا اس کے خاندان والے, کل اس نے طلاق دی, آج تم ہمارا ناک کاٹتی ہو. اللہ فرماتا ہے تمہاری ناک اللہ کے دین سے عام نہیں ہے. تمہاری ناک کیا ہے, تمہاری آنر کیا ہے, تمہاری عزت, تمہاری آبرو کیا, تمہاری عزت, تمہاری آبرو اللہ کا دین ہے.